حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام کی تاریخ کے ان عظیم جرنیلوں میں سے ہیں جنہیں دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی۔ آپ کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا گیا۔ آپ کا نام سن کر ہی مسلمانوں کے دل فخر سے بھر جاتے ہیں اور کفار کے دلوں پر خوف طاری ہو جاتا ہے۔ آپ کا اصل نام خالد اور والد کا نام ولید تھا۔ قبیلہ قریش کے معزز گھرانے میں پیدا ہوئے اور بچپن ہی سے بہادری، طاقت اور جنگی مہارت آپ کی شخصیت کا حصہ بن گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرنے سے پہلے قریش کے بہترین جنگجوؤں میں شمار ہوتے تھے۔ جنگی حکمت عملی، گھڑ سواری اور نیزہ بازی میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ غزوہ احد میں قریش کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہوئے آپ نے اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، مگر دل کے کسی کونے میں یہ سوال ضرور جاگتا رہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی آخر کیوں اتنے پرعزم اور ثابت قدم ہیں۔ غزوہ حدیبیہ کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کی روشنی داخل ہونا شروع ہوئی۔ آپ نے غور کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی کس طرح دنیاوی نقصان کو برداشت کرتے ہیں لیکن ایمان پر قائم رہتے ہیں۔ آپ سوچنے لگے کہ آخر یہ دین کیا ہے جس کے لیے لوگ جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ اسی دوران آپ کو معلوم ہوا کہ آپ کے قریبی دوست عمرو بن العاص اور عثمان بن طلحہ بھی اسلام کی طرف مائل ہیں۔ آخرکار آپ نے مدینہ کا سفر کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ جب آپ ایمان لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد، تم اسلام کے خزانے لے کر آئے ہو، اور پھر آپ کو سیف اللہ کا لقب دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شجاعت کا پہلا بڑا امتحان جنگ موتا میں آیا جو 629 عیسوی 8 ہجری میں پیش آئی۔ یہ جنگ روم کے لشکر کے ساتھ تھی جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 3000 جبکہ دشمن کی تعداد 2 لاکھ کے قریب تھی۔ شروع میں زید بن حارثہ، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن رواحہ شہید ہوئے اور لشکر کا کمانڈر کوئی نہ رہا۔ اس وقت تمام صحابہ نے متفقہ طور پر حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار منتخب کیا۔ آپ نے حکمت عملی سے مسلمانوں کو اس جنگ میں محفوظ نکالا۔ رات کے وقت فوج کی پوزیشن بدلی اور صبح دشمن کو یوں محسوس ہوا جیسے مسلمان نئی کمک کے ساتھ آئے ہوں۔ آپ نے دشمن کو دھوکے میں ڈال کر لشکر کو واپس لے جانے میں کامیابی حاصل کی۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے مسلمانوں کو یقینی نقصان سے بچا لیا۔ جنگ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خالد، تم اللہ کی تلوار ہو، اللہ نے تمہیں کافروں سے بچانے کے لیے بنایا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سب سے یادگار فتوحات سے ایک جنگ یرموک ہے جو 636 عیسوی 15 ہجری میں لڑی گئی۔ یہ جنگ شام کے میدان یرموک میں مسلمانوں اور رومی سلطنت کے درمیان ہوئی۔ رومی لشکر تقریباً 2 لاکھ جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 40,000 تھی۔ رومی بادشاہ ہرقل نے اپنے بہترین کمانڈرز کو بھیجا لیکن حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی نے سب کو شکست دی۔ آپ نے مسلمانوں کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور ہر حصے کے لیے الگ حکمت عملی بنائی۔ جنگ کے دوران آپ خود گھوڑے پر سوار ہو کر صفوں کا جائزہ لیتے اور سپاہیوں کے حوصلے بلند کرتے۔ 5 دن تک یہ جنگ جاری رہی اور آخرکار رومی لشکر کو بدترین شکست ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں شام کا بڑا حصہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور رومی سلطنت کی طاقت ٹوٹ گئی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کو سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا اور ابو عبیدہ بن الجراح کو امیر بنایا، لیکن حضرت خالد بن ولید نے کبھی شکایت نہ کی اور عام سپاہی کی طرح لڑتے رہے۔ آپ نے فرمایا، میں اللہ کی رضا کے لیے لڑتا ہوں، نہ کہ کسی عہدے یا مقام کے لیے۔ یہ جملہ آپ کی عاجزی اور اخلاص کی گواہی دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ میدان جنگ میں گزارا، لیکن تقدیر کو کچھ اور منظور تھا۔ آپ بستر پر وفات پائے۔ وفات کے وقت آپ نے کہا، میں نے 100 سے زائد جنگیں لڑی ہیں،
میرے جسم پر ایک انچ جگہ بھی ایسی نہیں جہاں تلوار، نیزے یا تیر کا زخم نہ ہو، لیکن آج میں بستر پر مر رہا ہوں۔ کاش میں شہید ہوتا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جنازہ جب اٹھایا گیا تو پورا لشکر رو رہا تھا، کیونکہ مسلمان اپنی سب سے بہادر تلوار کھو چکے تھے۔ یہ واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی زندگی کا خلاصہ اور ان کی عظیم قربانیوں اور فتوحات کا ذکر کرتا ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ایمان، شجاعت، حکمت اور عاجزی سے مسلمان دنیا کی سب سے بڑی طاقتوں کو بھی شکست دے سکتے ہیں۔